اللہ سے مانگو، مسلسل مانگو، جتنی دعا مانگو گے اتنا تم اللہ سے قریب ہو، اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان دعا ہی ہے جو اس رشتے کو قائم رکھتی ہے۔ اگر دعا ہمارے درمیان سے ہٹ جائے تو ہمارا اور اللہ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رہتا۔ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو دعا مانگنا ہے۔ بندگی کی معراج دعا ہے، بندگی کی ہر وہ منزل دعا ہے۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ اللہ کے قریب ہوتے، اس سے مانگو، لیکن ڈائریکٹ مت مانگو، واسطہ دے کر مانگو۔ تیسری چیز، یہ ایک ایک صفت ایک ایک مجلس میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ تیسری چیز جو آٹھ امام کی حدیث سے بول رہا کہ وہ جو ولیوں کی ہے، ان معصومین کی، وہ ہے صبر، مصیبت پہ صبر۔ ویری ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک سیکنڈ میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے، امام سے۔ مصیبت آئی اور امام سے ناراض ہے کہ مولا میں تو اتنا آپ کے قریب آتا ہوں، میں تو اتنی عزاداری کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، مصیبت میرے پاس کیوں آئی؟ اس کے پاس کیوں نہیں آئی؟ یعنی اس کے پاس آنا چاہیے، میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ پہلی چیز فوراً ناراض ہوتا بندہ۔ کتنے ایسے کیسز ہیں، اور کہا کہ مصیبت اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کرو گے تو پھر اس کی بھی نجات ہے۔ اس کے بعد اور تین چیزیں معصوم نے بتائیں، لیکن میں ایک واقعے کی مدد سے ان تین چیزوں کو بتاتا ہوں جو ایک صفت ہونا چاہیے مومن میں۔ تین چیزیں، اور یہ تین چیزیں آپ نے سنی، اب ایک تین چیزیں اور سنیں، اسی پہ مجلس آگے بڑھاؤں گا۔ مشہور واقعہ ہے یہ، بڑی تین چیزیں بڑی ویری امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس آ جائیں لٹرلی آپ یہاں پہ گرو کرنے لگے۔ دوستو یہ تین صفتیں آپ نے سنی، اب ایک تین صفت اور۔ دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا کہ یہ کوالٹیز ہونی چاہیے نجات کے لیے۔ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ اگر نجات نہ ہو تو کیا فرق پڑتا۔ سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نجات کے اوپر، تمہاری ایٹرنل لائف کا پورا وہ ڈیپینڈ کرتا نجات کے اوپر۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ نجات کے اوپر، اگر نجات نہیں ہے تو وہ زندگی انتہا زیادہ سخت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ وہ سخت ترین رات آنے والی ہے تمہاری زندگی کی، کہ جو تمہارے سامنے ایک پردہ ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے واپس جائے گا اور یوں نہیں جائے گا، پیٹ بتا کے واپس جائے گا، تم نیچے سے پکارو گے وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، تمہارا بیٹا۔ اس کے بعد امام علی کا جملہ، میرا جملہ نہیں، نہج البلاغہ، میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے شکم کو لحد کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ۔ یہ میں نہیں بول رہا، نہج البلاغہ میں مولا بول رہا۔ اس کے بعد امام علی آگے بڑھ کے بولتے کہ دیکھو جب تمہارا بیٹا لٹا کے چلا جائے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے۔ وہ نجات، اس نجات سے بچنے کے لیے یہ کوالٹیز کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ اگر مومن ہو، امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، تو کم از کم کوئی تو صفت ہو ہمارے پاس۔ صرف زبان کی نوک سے بولنے سے علی علی نہیں ہوتا، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، امام علی بولے یہ میرا، اور علی بولے یہ میرا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو۔ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں بہت بڑا، اپنے فیملی میری پوری، میرے گرینڈ فادر شیعہ تھے، گرینڈ فادر شیعہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کیا ہو؟ باپ ہوگا مومن، تم کیا ہو؟ سب کو خود کا حساب دینا، اور مومن رہو گے تو نجات، مومن نہیں ہوگے تو کچھ نہیں۔ اب یہ تین صفت آپ نے سنی، اب یہ تین صفت اور سن لیں، اس لیے کہ یہ واقعے سے، میں واقعے کی مدد سے میں آپ کو واضح کروں۔ مشہور ترین واقعہ ملاقات امام کا، اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ایک رسالہ ہے امام کے اوپر، زمانے کے امام کے اوپر۔ اس رسالے میں علامہ مجلسی اس واقعے کو لکھتے ہیں، مشہور واقعہ، اس میں دو تین پیغامات بھی ملیں گے اور تین صفت بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا، امام کو شیعہ کیسے چاہیے، ویسا شیعہ چاہیے جیسے ہم ہیں، یا امام کو کوئی الگ مذہب کا شیعہ چاہیے؟ بہت سمپل تین چیزیں آپ کو ملے گی۔ ابراہیم حلخلی ایک امام کا چاہنے والا، غریب چاہنے والا تھا، ہلے کا رہنے والا۔ ہلہ وہ شہر ہے عراق کا کہ جو آج بھی نجف اشرف سے کاظمین اگر کوئی جائے تو ہلے شہر سے جاتا ہے۔
ہلا شہر بڑا بابرکت شہر، بے انتہا بابرکت شہر، اتنا بابرکت شہر کبھی موقع ملا تو پورا ہلے کے اوپر خمسہ پڑھوں گا کہ وہ شہر کیا، وہ سٹی کیا ہے. اٹس اے ویری اسمال سٹی. لیکن وہاں پہ لوگوں نے ایسی پرسنالٹیز وہاں پہ آئیں کہ جن کی وجہ سے آج ظاہری طور پہ اسلام بچا ہوا ہے، جن کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا لیکن آج دوسرے طریقے سے پڑھا، اس لیے کہ میری ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا، اور اس میں 3 پیغامات. تو یہ 3 میسیج اگر آدمی میں آپ تک پہنچا دوں تو کل کی جو کنکلوژن ہے کل کی مجلس کا، اس مجلس میں مجھے اس کو کنکلوڈ کر سکتا. 3 پیغام، اور ہم کو فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ پہلے 3 کوالٹیز آپ نے سنی، اب یہ 3 کوالٹیز میرے پاس ہیں. اگر ہیں تو بہت اچھے، شکر ادا کرو کہ آخری وقت کوئی چھین نہ لے، اس لیے کہ آخری وقت ہر چیز چھینی جائے گی تم سے. تو ہلا شہر جہاں کے علامہ ہلی ہے، خاندان ہلی وہیں کا، اور یہ وہی شہر ہے کہ جب ہلاکو کاں کا حملہ ہوا تھا عرب کے اوپر اور اس نے زبردست خون بہانا شروع کیا، دجلہ کا پانی، دجلہ ریور کا پانی سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا تھا، کتابیں جلائی گئی، ہماری لائبریریز کو پانی میں ڈالا گیا. تو اس وقت شیعت موو ہو کے ہلا چلی گئی تھی، اور ہلا میں 400 سال تک، 400 ہجری تک، 400 ایئرز تک ہلا شہر میں شیعت مرکز بنی ہوئی تھی. ایسا سینٹر تھا کہ وہاں سے بڑے بڑے علماء باہر نکلے. علامہ ہلی کے ماموں، علامہ ہلی کے والد، مجھے تاریخ علماء نہیں پڑھ رہا لیکن میں بتا رہا کہ انہوں نے کام کیا ایسے دور میں، ایسے پیریڈ میں کہ جس پیریڈ میں شیعت کو بالکل ریس کر دیا گیا تھا، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ساری بھوک جلا دی گئی، سارا لٹریچر ہمارا پانی میں ڈال دیا گیا. ایسے موقع پر یہ وہ پرسنالٹی اٹھی کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر شیعت کو وہ زندگی دی کہ 8 سینچری کے ان کو مجدد کہا گیا. مجدد یعنی زندگی دینے والا، جو ایک سینچری میں آتے ہیں. جیسے پہلی صدی کا مجدد 5ویں امام کو کہا گیا، دوسری کا 8ویں امام کو کہا گیا، تیسری کا محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کو کہا گیا، 4 سینچری کا مجدد شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کو کہا گیا، 5ویں صدی کا مجدد علامہ ہلی کو کہا گیا، 6ویں صدی کا مجدد شیخ طبرسی کو کہا گیا. تو اسی طرح جو لوگوں نے نئی زندگی دی، شیعت کو بچایا، اس لیے کہ شیعت جو آج امیر المومنین کا ریلیجن، امیر المومنین کا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف، یہ جو ہمارا فیتھ ہے، یہ جو آج بچا ہوا ہے ظاہری طور پر ان علماء کا صدقہ. اگر یہ لوگ ہم جان نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے شیعت کے لیے. مومن تو ہیں، امام کا چاہنے والے تو ہیں، ہم کو نام نہیں معلوم ان کے، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے. ان کی جو بکس ہیں، ان کا جو حصہ ہے، ہم زندگی کا ایک پارٹ دیکھ رہے ہیں. مولا علی کی زندگی کا ایک پارٹ دیکھ رہے ہیں. امام علی کہ جن کا جملہ ہے علم کے لیے، یہ علم کی وجہ سے حیثیت باقی ظاہری طور پہ ہمارا وارث ہمارا امام ہے. امام علی کا جملہ علم کے لیے کہ اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلی گئی تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو گئی. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہا. تو اس ہلے کا ابراہیم شدید بیمار ہوا، شدید بیمار ہوا. مشہور واقعہ میں اس کو شارٹ کروں، صرف میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے واقعہ پڑھا، خواہش کی گئی اس لیے واقعہ پڑھا. شدید بیمار، پیر پہ زخم ہو گیا، اور اس نے سارے ڈاکٹر، غریب آدمی تھا، ڈاکٹرز کو بتایا، حکیم کو بتایا، سب نے کہا سنو ایک ایسی نرو کے اوپر ہوا ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو اتنا خون بہ جائے گا کہ تم بچ نہیں سکو گے. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، 300-350 سال پرانی بات کر رہا، اور کہا ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ بغداد آتا، اس کو شارٹ کرا، بغداد آیا. بغداد آ کر اس نے پورے ڈاکٹر، اس وقت بغداد کیپٹل تھا بنی عباس کی حکومت کا، وہاں آ کر اس نے سب کو بتایا، سارے ڈاکٹرز کو بتایا. ان لوگوں نے کہا سنو وہی جملہ جو ہلے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں پہ ایک ایسا زخم ہے تمہارا اور اتنی رگیں ہیں اطراف میں، نروز ہیں، کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو خون بہے گا تو مر جاؤ گے. اب سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ تو 1-2 مہینے کے مہمان ہو بس. اب تکلیف اس کو زبردست تکلیف. اب آپ سوچیں کہ سب نے کہہ دیا کہ تم بچ ہی نہیں سکتے، اب مہینہ 2 مہینے کے مہمان ہو.
تو بندے کی زندگی تو ختم ہوگی، مولد تو ختم ہو گیا. لیکن اس کا یقین، اس کا فیتھ، اس کا بلیف اپنے امام پہ اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا. اس نے کہا سارے ڈاکٹرز نے کہا نا دنیا کے، سامرے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیٹس گو دیر. یہ بلیف کو پتہ ہے، امام کا چاہنے والے کو بس یقین ہونا چاہیے، اس کا فیتھ اسٹرانگ، بلیف اسٹرانگ، زبردست. جتنا تمہارا ایمان یقین میں بدلتا نا تو پردے ہٹنا شروع ہوتے. اور جب یقین معراج پہ جاتا نا تو مظہریت سامنے آتی، اور جب مظہریت بلند ہوتی جائے تو اس کا نام علی ہے. تیزی سے آگے بڑھو اس لیے کہ مجھے آگے جانا. تو بس وہ سامرہ پہنچا، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے سامرے کی انشاءاللہ. یو نو سامرے میں کون کون ہے؟ 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے. اس ذریعے کے اندر، اس جو مین ذریعہ ہے اس کے اندر 4 لحظ، 4 خبریں. 10ویں امام ہے، 11ویں امام ہے، بی بی نرجس خاتون ہے، اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے. ایک ہی ذریعے کے اندر 4 ہے. اور سب کی زیارت کی، اس کے بعد سرداب مقدس میں چلا گیا. میری خواہش ہے کہ کبھی سرداب میں تم کو جانے کا موقع ملے تو سرداب میں 7 دن کا ایک عمل کرو، 7 days کا. یہ عمل علامہ ہلی کا بتایا وہ کہ جب وقت پڑتا تھا تو جاتے تھے، لکھتے تھے، عمل کرتے تھے. اگر 7 دن سامرے میں نہیں رہ سکتے تو اس نیت سے آپ نیو جرسی میں کرو، ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، یا شب جمعہ سے پھر واپس جمعرات تک. سارے ایشو یہ وہ عمل کہ زمانے کے امام سے بالکل ڈائریکٹ ایک رشتہ بنتا. سرداب مقدس یہ وہی جگہ ہے، بیسمنٹ، وہ جو بیسمنٹ یہ اب تو بہت بڑا ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے، بہت بڑا کر دیا، لیکن پہلے تو بہت چھوٹا تھا. یہ وہ بیسمنٹ ہے کہ جہاں کے لیے کہا گیا کہ آخری مرتبہ 329 ہجری میں شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے آخری مرتبہ جب امام کو دیکھا گیا تھا، یہ اسمالر اوکلٹیشن کا زمانہ، غیبت صغرا کا زمانہ، وہاں دیکھا گیا تھا لاسٹ. اس کے بعد بھی امام نظر نہیں آیا، 329 ہجری. تو وہاں کا یہ عمل جو آج ہمارے علماء میں سب سے زیادہ مشہور ہے، 7 دن کرنا ہے. اب سامرے میں آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کوئی جا کے 7 دن نہیں عمل کرے. عریضہ لکھنا اور یہ عمل کرنا بہت زبردست امام کا. تو انہوں نے جا کے 7 دن عمل کیا. ابراہیم نے عمل کر کے پہلا اس کا میسج آ رہا، یہ 3 کوالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. گیا، عمل کیا، 7 دن گزر گئے، لیکن امام سے ملاقات میں بھی تکلیف ویسی تھی، اتنی مصیبت میں اس نے عمل کیا. 7 دن سے زیادہ وہ ایفرٹ بھی نہیں کر سکتا وہاں رہنا. زبردست تکلیف اور بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ برداشت کے قابل نہیں رہی. اب اس نے آیا، عمل کر کے اوپر آیا، آ کے امام سے کہا، 10ویں امام اور 11ویں امام سے، ٹھیک ہے مولا، اور وہ جگہ ہے امام زمانہ والی، ٹھیک ہے مولا، میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس، بہت بھروسے کے ساتھ آیا تھا، اور سارے میرے دروازے دنیا کے بند ہو گئے. میرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا. میں ایک امید میں آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ میرا علاج کریں گے، اینڈ مجھے یہ یقین ہے کہ یو کین ڈو اٹ. لیکن میں 7 دن سے آپ کو پکار رہا، اتنی تکلیف میں آیا. آج کی ٹریولنگ نہیں، 400 سال پرانی ٹریولنگ، 10-15 دن میں بغداد سے سامرہ آیا. مولا آپ میرے دل سے واقف ہیں، آپ میرے تکلیف سے واقف ہیں، لیکن آپ نے مجھے آنسر نہیں کیا. فائن، آئی ایم گوئنگ بیک. مولا آپ کی اگر یہ مرضی ہے کہ میں ایسی مر جاؤں جیسے ڈاکٹرز نے کہا مہینہ 2 مہینے، تو فائن، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ہلا. یہ کہہ کر واپس چلا، کہا کہ میں آخری سلام کرنے آ رہا. اس میں پہلا پیغام کیا ملا جو مومن کی کوالٹی ہونی چاہیے؟ اتنی دعا کرنے کے بعد، اتنا مانگنے کے بعد، بھروسے سے آنے کے بعد امام نے آنسر نہیں کیا. اس نے کمپلین نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، میں تو اتنے بھروسے پہ آیا تھا، میں تو اتنا مریض ہوں، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. پہلا میسج کیا ہے؟ مومن کی کوالٹی، کمپلین مت کرو، ان کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کرو. وہ جو چاہے تم ان کے لیے اس پہ چلو،
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ دہر۔ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے، میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا۔ تو مومن کی پہچان یہ پانچویں کوالٹی تھی کہ تم اپنی مرضی مت چلاؤ، کمپلینس مت کرو، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔ اب آج اگر کمپلین دیکھیں تو اہل بیت کربلا میں جتنے معصومین تھے کسی نے مصیبت پہ کمپلین نہیں کی، صبر کیا۔ 4 سال کی بچی نے بھی صبر کیا، 96 ایئرز کے مشرف ابن اوسجہ نے بھی صبر کیا۔ پانچویں کوالٹی کیا تھی؟ کمپلین مت کرو، مومن بنو گے۔ آج اگر یہ بیماری ہماری زندگی سے ہٹ جائے، انصاف سے بولو، ہر انسان خود ڈیسائیڈ کرے کہ اب تک اس نے کتنا کمپلین کیا مولا سے، اس کے بعد وہاں سے چلا، سرداب مقدس سے اوپر آیا۔ اب سنیں، جب مرضی پہ سر جھکایا تو دیکھو امام کا کرم کیا ہوتا۔ سیدھا گیا دجلہ، شارٹ کر رہا واقعے کو، غسل لیا، ہاتھ میں پانی لیا، واپس آ رہا تھا، مولا کے روزے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پیروں، اس کے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا، 4 گھوڑے سوار ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں، یہ بازو ہٹ گیا۔ غریب آدمی بیچارہ، غریب کی تو کوئی سے ہی نہیں رہتی نا، یہاں ہوتی ہوگی سے، لیکن ایک بات بول رہا ہوں، غریب کی تو ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے، بازو ہٹ گیا۔ وہ آئے، ایک سامنے آ گیا، ایک رائٹ لیفٹ، پیچھے آ کے سے کھیل لیا اس کو۔ سامنے جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا حال بہت خراب ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ تو کہا اچھا، تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں، کس ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے؟ اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیے، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، فلاں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ بڑا کمپلین کر رہا، رو رہا بہت تکلیف سے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو کیا معلوم جو تکلیف مجھے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے قریب۔ ابھی دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے، میرے زخم کو دیکھیں گے، خون نکلے گا، میں نجس ہو جاؤں گا، پھر مجھے غسل لینا پڑے گا۔ کہا نہیں میں ہمارے قریب آ جاؤں، یہ دل میں سوچ رہا۔ پھر وہ جھکے جھکے اس کو قریب کر لیا، وہ گھوڑے پہ یہ نیچے۔ کہا کہاں تکلیف تجھے؟ اس نے اپنی اس لنگی کو ایسا تہمت کو ہٹایا، ران پہ اتنا بڑا زخم تھا۔ کہا یہی ہے؟ تو کہا ہاں یہی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو لے کے یہاں رکھا، چل لمحے رکھ کے ہٹا لیا، ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر، اللہ نے تجھے شفا دے دی۔ اب یہ سن گھبرایا، نیچے دیکھتا، کبھی ان کو دیکھتا جو رائٹ سائڈ پہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تیرے سامنے فرزند زہرا ہے۔ تیرے سامنے فرزند زہرا ہے۔ الحمدللہ، کم از کم اتنی بیداری تو آئی کہ نام زہرا پہ تم نے گریہ کیا۔ کبھی سوچا کہ ہم نے فرزند زہرا کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا فرزند زہرا کے لیے؟ آج کتنے شیعہ ہے دنیا میں؟ 90 ملین تو ایران میں ہے، 90 پلس، گلف میں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، سب کانٹیننٹ، 300 400 500,000 ہوں گے، 500,000 ہوں گے، 90 ملین تو وہی ہے نا، 300 400 500 ملین ہے شیعہ ہے دنیا میں۔ پلیز غور سے سننا، اتنے شیعہ آج ہے موجود دنیا میں، عورت مرد لڑکی لڑکا ملا کے۔ امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے؟ ملین نہیں چاہیے، 100,000 نہیں چاہیے، میں کیا بول رہا ہوں؟ ملینز کی تعداد میں علین ولی اللہ بولنے والے، ملینز کی تعداد میں اعلان کرنے والے کہ ہم سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن نہیں، لیکن امام کو پہلی آواز میں کتنے چاہیے؟ کوئی ملین چاہیے؟ جسٹ 313۔ آج 313 برابر نہیں ہے۔ ہم سوچے رونے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ میں سٹینڈ کام کر رہا، آج میں کہاں ٹھہرا ہوا۔ اگر ہم امام کے لیے تیار نہیں ہے تو مومن کیسے؟ امام کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم شیعہ کیسے؟ کیا پریپریشن ہمارا امام کے لیے؟ کتنے جمعے گزر گئے، کتنے دن گزر گئے، کتنی مرتبہ امام سے ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مومن ہے اپنے دور کے امام کو ایسے بھول کے بیٹھے کہ امام خود تڑپ کے کہتا آئینہ طالب و بدم المقتول بے کربلا۔ یہ تڑپ امام کی، میری نہیں۔ اب سوچو امام کی تڑپ کیا اس وقت؟ پکار رہا آئینہ طالب۔ کتنے آئینہ طالبوں کا جواب دینے والے آ جائیں؟
کتنی آج ہم غفلت کے اندر، کتنا اگنورنس میں زندگی گزار رہے، and we are not realizing where are we. اس نے امام نے اس کو شفا دی، واقعے کو شارٹ کر رہا، اصل جو آخری اس کا میسج ہے اس سے مجھے آگے بڑھنا کہ وہ شیعہ ہم بنتے ہیں. امام نے شفا دی، شفا دیتے وقت کیا کہا؟ ظاہری طور پہ ہاتھ رکھ کے امام نے شفا دی اس کو اسی وقت، لیکن کہا کیا؟ اللہ نے دی. یہاں امام نے یہ نہیں کہا میں نے دی. امام کو میں زیب دیتا، ہم کو میں زیب نہیں دیتا. پانچویں چیز، اپنی لائف سے، اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو. میرا گھر، میری عبادت، میری گاڑی، میرا بزنس، میرا حسن، یہ جو میں ہٹے گا نا، کبھی بھی سلمان ایمان کے 10 درجے پر، ابو ذر 9 پہ، کبھی سلمان نے یہ نہیں کہا میں 10 کا تم 9 کا. کس میں کمپیریزن کر رہے ہم؟ کیا ہے میں؟ ہر چیز جب تک شیعہ کے ذہن سے میں نہیں ہٹے گا وہ مومن نہیں بن سکتا. یہ میں ہماری مجلسوں میں بھی آ گیا، میری نیاز، میرا تبرک، میرا حصہ، میری مجلس. میں نہیں بولتا وہ آپ بولے. میں یہ کب تک ہوگا؟ میں کیا میں ہوگا تو قبولیت ہے. سارے اعمال گئے، ہم کو کسی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، صرف مجھے اپنی چیز اچھی لگتی. اگر صرف اپنی چیز اچھی پھر میں آ گیا. یہ جب تک یہ کوالٹی ہمارے پاس رہے گی میں کی، تو صرف میں رہو گے. جب تم جاؤ گے وہاں پہ اور تمہارے اعمال کھلیں گے تو پوچھا جائے گا، فرشتوں سے کہے گا بندہ کہ پروردگار یہ لکھنا بھول گئے، کہ تو نے اتنا میں کہا سارے میں چلے گئے. جس سے کمپٹیشن کر رہا تھا، جس کو نیچے بتا رہا تھا، تو میں یوتھ کو بول رہا میں کو ہٹاؤ، تم یہ انقلاب لانا. یہاں پہ کبھی گھر میں کوئی بات ہو کہ میرا یہ ہماری چیز، نو، میں ہٹنا ہمارے پاس. یہ صفت مومن. واقعے کو اور شارٹ کر رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تیسرا اس میں میسج کیا تھا؟ امام نے بولا اور امام آگے بڑھے. ابراہیم پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو. تو امام نے کہا ابراہیم واپس جاؤ. یہ محبت میں بڑھ رہا تھا، محبت میں آگے بڑھ رہا تھا. پھر امام نے کہا واپس جاؤ. اس نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا. 2 مرتبہ امام نے روکا. امام نے کہا واپس جاؤ. رونے لگا، چند قدم آگے بڑھا. تیسری مرتبہ جب اس نے خواہش کی تو امام کا میسج کیا تھا، جواب کیا تھا؟ امام نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں. مجھے ایسا شیعہ نہیں چاہیے، مجھے اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، اطاعت چاہیے. امام کو وہی امام کا چاہنے والا ہو سکتا ہے تری اطاعت کے ساتھ. اب آپ خود چیک کریں کہ میں کتنا اوبیڈینٹ ہوں اپنے امام کے لیے. آپ انصاف سے بولو، آپ اپنی کمپنیز میں، اپنے آفیسز میں ایسے کوئی سٹاف کو رکھتے جو آپ کی بات نہیں سنتا؟